أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 اور 40 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا اس میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ، یعنی جنت میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یعنی میری ہدایت کا انکار کیا اور ہمارے نشانت کو جھٹلایا، وہی ہیں جو آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ تو ان آیات کے حوالے سے حضرت مرزا غلام صاحب ست بچن روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 229 پر فرماتے ہیں، یعنی جو لوگ میرے کلام کی پیروی کریں
یعنی قرآن کریم کی جو وحی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی تھی، یعنی جو لوگ میرے کلام کی پیروی کریں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ سو یہ موتیں اور ذلتیں جو دنیا پرستوں پر آتی ہیں، ان موتوں کے خوف سے وہ لوگ رہائی پا جاتے ہیں جو کہ خود رضائے الہی میں فانی ہو کر روحانی طور پر موت قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت مرزا غلام صاحب نے ان آیات کے حوالے سے باتیں فرمائی ہیں۔ تو اس کے بعد میں سامعین سے کہنا چاہتا ہوں کہ خاک صاحب نے اپنے گزشتہ جو خطبات جمعہ ہیں، مثال کے طور پر گزشتہ سال کا آخری خطبہ جمعہ 29 دسمبر 2023 کو جو میں نے دیا تھا، اس میں نے بتایا تھا لوگوں کو اور ثابت کیا تھا کہ محمدی اور موسوی سلسلے دونوں باہم مشابہ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے شدید مشابہت رکھتے ہیں۔ اور علاوہ اس کے میں نے پھر آگے اس سال جو خطبات دیے ہیں آج تک، یعنی 5 جنوری، 12 اور 19 جنوری کو، تینوں خطبات میں نے سامعین کو بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے اپنی احادیث میں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے فرمودہ میں، اپنی روایت میں یہ جو فرمایا ہے کہ میرے بعد درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہونے والا وجود یہی مہدی اور نزول فرمانے والا موجود عیسیٰ ابن مریم، یہ دو الگ الگ وجود ہیں۔ خود آنسا فرماتے ہیں آنسم سے بڑا سچا اور صادق انسان کون ہو سکتا ہے۔ میں ان حدیث کو آنسم کی جو فرمودات ہیں دوبارہ ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آنسم فرماتی ہیں، یہ جو پہلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ کنز العمال 187/2، جامع الصغیر 104/2، اور حدیقۃ الصالحین کا جو 1967 کا ایڈیشن تھا، یہ جو میرے پاس ہے اس کی نقل بھی ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں صفحہ 402 پر یہ عاصم کی جو روایت نقل کی گئی تھی۔ اب موجودہ جو حدیقۃ الصالحین ہے اس سے یہ نکال دی گئی ہے۔ بہرحال میں اسی سے، یعنی حدیقۃ الصالحین سے، صفحہ اس کا 402 1967 کا جو ایڈیشن ہے، اس سے میں حدیث پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ مسیح موعود اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ بہرحال عاصم کے فرمودہ میں عیسیٰ بن مریم ہے، یہاں پر ترجمہ میں مسیح موعود لکھا گیا ہے، تو ظاہر ہے مسیح موعود سے مراد وہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہی ہے۔ تو دوسرا عاصم کی جو فرمودہ ہے وہ ایک دوسری حدیث ہے، مثال کے طور پر یہ مشکاش شریف جلد 3 صفحہ 293 پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو، تم خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب اس حدیث میں عاصم نے آخر پہ عیسیٰ ابن مریم کی بجائے مسیح کا لفظ استعمال فرمایا ہے، والمسیح ہو آخر ہوگا، یعنی آخر پہ مسیح نازل ہوں گے۔ تو جو ابن عباس سے ابھی میں نے عاصم کا فرمودہ پڑھا ہے، اس میں عاصم نے عیسیٰ بن مریم کا نام لیا ہے، یعنی آخر پہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد عاصم کی مسیح عیسیٰ بن مریم کا ہی ہے، اور یہ بھی میں نے بتا چکا ہوں کہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں، مہدی درمیان میں ظاہر ہوں گے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ آخر پہ نزول فرمائیں گے۔ یہ دو الگ الگ وجود ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عاصم کے بعد امام مہدی کا جو ظہور ہونا ہے کتنے عرصے کے بعد ہونا ہے، عاصم نے اس کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، نہ اللہ تعالیٰ نے عاصم کو بتایا ہوگا۔ عاصم کو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات بتائی ہے
کہ میرے بندے میرے مرسل تو اپنی امت کو لوگوں کو بتا دے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں یعنی آسم ہوں گے، اور درمیان میں مہدی، اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے علم پا کر اپنی امت کو یہ بتا دیا، اور اتنا ہی بتایا ہے کہ میرے بعد درمیان میں مہدی ہوں گے، آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ اور میرے بعد مہدی، اس کے متعلق آسم نے نہیں بتایا وہ کتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرمائے گا، اور مہدی کے بعد مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو نزول ہوگا یہ کتنے وقت کے بعد ہوگا، اس کے متعلق بھی آسم نے کچھ نہیں بتایا، صرف یہ بتا دیا کہ میرے بعد دو وجود ظاہر ہوں گے، درمیان میں مہدی ہوگا، آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ میرے بعد کتنے وقت کے بعد مہدی ظاہر ہوگا، اور مہدی کے بعد مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول کتنے عرصہ کے بعد، کتنے ٹائم کے بعد ہو گیا، آسم بالکل خاموش ہیں، آسم نے نہیں بتایا۔ اور ویسے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے کہ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کتنی عرصہ کے بعد ایک ایسے انسان کی امت محمدیہ کو ضرورت پڑے گی کہ وہ اللہ سے ہدایت پا کر لوگوں کو ہدایت دے، وہ کتنا عرصہ ہے اس کا اللہ کو علم تھا۔ اور پھر مہدی کے بعد جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول جو آسم نے فرمایا، اس کے درمیان میں کتنا زمانہ ہوگا، اس کا بھی آسم نے کچھ نہیں بتایا، اللہ کو علم تھا، ابھی ہے اس کو تو ہمیشہ سے علم ہے، قیامت تک کو ہر چیز پر اس کی اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کو تو یہ بھی بتایا کہ آئندہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے، یہ سارا اللہ کو علم ہے اس بات کا، کیونکہ اس لیے وہ علیم اور خبیر ہے۔ تو میں بتا رہا تھا سامعین کو کہ وہ مہدی جو آسم کے بعد جس نے ظاہر ہونا تھا، یہ دونوں اصل میں یہ بھی میں بتایا ہوا بارہا کہ یہ دونوں اپنی اپنی صدیوں کے مجدد ہیں، جیسے کہ آسم نے فرمایا نا ایک حدیث میں کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا۔ یہ ابو داؤد کتاب الملحم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا، ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا۔ ایک کی آسم نے ذکر فرمایا، کچھ زیادہ یہاں پر جمع کی کوئی بات نہیں آسم نے فرمائی۔ قادیانی جماعت میں یہ تماشے ہوتے پھر رہے ہیں، کوئی جمع بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے نا، خود ہوتا ہے، خود اس کا نفس اس کو گمراہ کرتا ہے، خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، نہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ مرسل جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کو گمراہ نہیں کرتے، خود انسان جو ہیں جو نفس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں وہ خود گمراہ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ آج کل یہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ کئی مجد، حالانکہ آسم نے تو کئی کا ذکر نہیں فرمایا۔ مرزا غلام احمد حکم و عدل تھے، ان کا دعویٰ تھا، انہوں نے بارہا اس حدیث کی تشریح کی ہے اور اس کا ذکر فرمایا، اور کسی ایک جگہ پر بھی حضرت مرزا صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر بہت سارے اللہ تعالیٰ اشخاص کو مبعوث کر کے، ایک جگہ پر بھی نہیں فرمایا۔ یہ قادیانی جماعت کا تماشا دیکھیں یہ کیا کرتی پھر رہی ہے، قدم قدم پر جھوٹے انہوں نے عقائد گھڑے ہوئے ہیں، اور ساری اپنی جمع تفریق ہے، جماعتوں پر قبضے ہوئے، مرزا صاحب تو فوت ہو گئے، وہ چلے گئے، اس پر قبضے کیے گئے، پھر قبضے کرنے کے بعد اپنے عقائد گھڑے اور وہ لوگوں پر جاری کر دیے، جبکہ ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدیت سے ان عقائد کا کوئی تعلق ہے۔ اور پھر آسم آگے فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ تو یہ عمومی حدیث ہے، عمومی مجددین کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسم نے فرما دیا کہ میرے بعد قیامت تک ہر صدی ہجری پر جو میرے دین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین جو مسلم لائے تھے، اس میں جو خرابیاں لوگ اپنے نفسوں کے پیچھے لگ کر پیدا کریں گے، ان نفسانی شرور کو، ان نفسانی برائیوں کو، گمراہیوں کو ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو میری امت میں سے، میرے پیروکار کو کھڑا کر کے اس کی تجدید کرتا رہے گا۔ اور یہ سارے مجددین جو ہوں گے، دراصل آسم نے ایک حدیث میں فرمایا ہوا ہے، کل علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ عالم آسم نے جو فرمایا نا میری امت کے عالم، اس سے مراد کو مولانا فضل الرحمان یا اس قسم کے عالموں کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں آسم نے فرمائی۔ اس میں عالم سے مراد ہے کہ ہر صدی ہجری میں جو چند لوگ آسم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مومن جو بندے ہوتے ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ کی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. وہ ایسی روحانی ایسا ترقی کرتے جاتے ہیں کہ اس مقام پر چلے جاتے ہیں کہ جب اللہ ان سے کلام کرتا ہے. اس قسم کے علماء کی آنسم نے بات فرمائی ہے، اور چند ہوتے ہیں صدی میں آتے ہیں اس مقام تک چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق پا کر. تو انہی میں سے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو مبعوث فرما دیتا ہے بطور مجدد صدی ہجری اس صدی کا. تو وہ شخص پہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جو بھی وہ غلط گمراہیاں ڈالی گئی ہوتی ہیں دین میں، اللہ کی توفیق پا کر وہ مجدد جو ہوتا ہے، مبعوث ہوتا ہے، معمور ہوتا ہے، وہ اس کو ان برائیوں سے، ان غلطیوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کو صاف کر دیتا ہے. تو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے. یہ امام مہدی بھی اپنی صدی کے مجدد ہیں اولاً، اور مسیح عیسیٰ بن مریم جو امام مہدی کے بعد نزول فرمائیں گے وہ بھی اپنی صدی کے مجدد ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آنسم کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امام مہدی تو 1300 سال کے بعد، یعنی 14ویں صدی ہجری کے سر پر وہ مبعوث ہوئے، کافی لمبا زمانہ ہے. اور اس کے بعد یہ امام مہدی کے بعد جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا وقت ہے، تو وہ اس عاجز میں صادق ہوں، بالکل اللہ تعالیٰ نے مجھے معمور فرمایا. دارالحمل میں یہ سارا واقعہ میرے ساتھ ہوا. اس کی تفصیل لوگ جانتے ہیں، میری کتاب ذکی غلام مسیح الزمان جو ہے اس میں ساری تفصیل میں نے دی ہوئی ہے. تو وہاں پر یہ واقعہ جو میری بعثت کا ہے 15ویں صدی ہجری کے شروع میں ہوا ہے، یعنی 1983 10 دسمبر. تو یہ بالکل 1 سال ہو گیا تھا یا 2 سال ہو گئے ہوں گے 15ویں صدی ہجری کے شروع ہونے کو. تو اب دیکھیں نا کہ امام مہدی کے بعد مسیح عیسیٰ بن مریم کا زمانہ صرف 1 صدی کا ہوا، یعنی بنتا ہے اس لحاظ سے. اور آنسم کے بعد امام مہدی کا جو ظہور ہوا 1300 سال کے بعد ہوا. تو آنسم نے ان زمانوں کی کوئی خبر نہیں دی امت کو کہ میری امت میں میرے بعد امام مہدی 1300 سال کے بعد ظہور کرے گا. کوئی نہیں آنسم نے بتایا. اور پھر یہ بھی نہیں آنسم نے بتایا کہ امام مہدی کے بعد 1 صدی کے بعد مسیح عیسیٰ بن مریم جس کی میں امت کو خبر دے رہا ہوں وہ نزول فرمائیں گے. آنسم نے کوئی بات نہیں بتائی. ہاں، اللہ کو علم تھا کہ کس وقت امت محمدیہ کو امام مہدی کے ضرورت پڑے گی اور کس انسان کو اللہ نے معمور فرمانا ہے. یہ سارا علم اللہ کے پاس تھا. اور امام مہدی کے بعد مسیح عیسیٰ بن مریم جس کی اللہ تعالیٰ نے آنسم کو خبر دی تھی، یا آنسم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اس کی امت کے آگے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، اس نے 1 صدی کے بعد نزول فرمانا تھا. یہ باتیں اللہ کو علم تھیں. آنسم نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا. اب کا کچھ لوگ میرے دعوے کے حوالے سے یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جمبا صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ آنسم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. دیکھو نفسانی شرور انسانوں کو، نفس کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اب یہ قادیانی جماعت کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. اب وہ یہ تماشا کرتے پھر رہے ہیں کہ نہیں 1300 سال کے بعد امام مہدی آنسم کے بعد ظہور فرمائے تھے نا، کہ درمیان میں مہدی تھے، تو درمیان کے بعد 12-13 سال کے بعد مسیح عیسیٰ ابن مریم آئے گا نا. دیکھو لوگوں کی جہالتیں، لوگوں کی اپنی نفسانی خواہشیں کیسی ہیں، کہ کیسے کیسے اپنے طرف سے جو کہ اس قادیانی شیطانی نظام کے حق میں اپنا موقف رکھتے ہیں، یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سچا ہے، جبکہ کہاں سچا ہے. اللہ تعالیٰ اکثر میں نے کہا ہے اور پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ ان کی رحلت کے بعد ان کے دین جو لاتے ہیں دنیا میں، ان کی تکمیلت، مضبوطی اور دفاع کے لیے ان کے ساتھ ان کی رحلت کے بعد خلفاء بھیجنے کا، کھڑے کرنے کا وعدہ اللہ فرماتا ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ ہوا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ سورۃ نور آیت 56 میں وعدہ ہوا. اور یہ خلافت جو آنسم کے بعد شروع ہوئی 30 سال تک وہ خلافت راشدہ تھی، اس کے بعد پھر وہ ملوکیت میں بدل گئی. مطلب وہ خلیفہ ہی رکھا انہوں نے. یہ بھی جال سازی ہے نا ایک امت محمدیہ میں. اور بھی خلفاء جتنے بھی تھے وہ خلفاء تھے. یزید خلیفہ تھا، کوئی رسول اللہ کے خلیفہ تو رسول تھا، جبکہ اس کے کام شیطانی ہیں سارے. اس طرح ان کے بعد پھر وہ ملوکیت کی صف لپٹ گئی اور جابر بادشاہ ظالم آ گیا. عباسی سارے وہ اسی کیٹیگری میں داخل ہیں. تو آنسم کے فرمودہ کے مطابق تو وہ سارا کچھ ہو گیا. تو اس کے بعد یہ 30 سال کے بعد وہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد یہ آنسم کا جو فرمودہ ہے نا، یا آنسم کا کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا خلیفہ بنانے کا، یہ خلفائے علی منہاج نبوت کے تحت ہر صدی ہجری کے ساتھ پر آنا شروع ہو گئے. تو وہ سلسلہ جو تھا
ایک خلیفہ کے بعد فوراً دوسرا خلیفہ، یہ سلسلہ 30 سال تک ہی رہا۔ یہ طویل دائمی ایسے سلسلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان نفسوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ نفس تو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ تو قدم قدم پر بڑھتے ہیں، خود ہی بڑھتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے پھر جو سلسلے ہیں، مطلب کہ زیادہ سے زیادہ، جیسے عاصم کے بعد 30 سال تک یہ خلفائے راشدین کا سلسلہ رہا، سب سے بڑھ کر نبی عاصم تھے، صادق اور مصطفیٰ، اور انتہائی روحانی مقام پانے والے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے انسان تھے۔ اور آپ نے جو تربیت اپنے اصحاب کی کوئی دوسرا نبی اس قسم کی تربیت نہیں کر سکتا تھا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ تو جب عاصم کے تربیت یافتہ اصحاب جو تھے، وہ عاصم کے بعد وہ خلافت کا راستہ کا سلسلہ 30 سال تک جاری رہا، اس کے بعد ملوکیت میں بدل گیا، یعنی وہ اصحابی تھے نا عاصم کے۔ تو مرزا غلام احمد صاحب عاصم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، وہ تو غلام ہیں ان کے۔ تو انہوں نے کیا تربیت کی عاصم کے بالمقابل؟ بہر جتنی بھی انہوں نے تربیت کی، بہر خدا کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، امتی، ہمارے جماعت احمدی کے مطابق یا میرے ایمان کے مطابق انہوں نے تربیت کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد وہی ثابت دنیا دار ہو گئے، اور مرزا غلام صاحب کی اولاد سب سے بڑی گمراہ ہو گئی، قبضے کیے، خلافت کے نام پر گدیاں بنا کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جس انسان نے بھی کوئی سچی بات کی اس کو اخراج اور مقاطع کر کے باہر نکال دیا کہ یہ کوئی احمدیت ہے، مرزا صاحب کی جماعت ہے یہ۔ کیا مرزا صاحب نے بھی اپنی زندگی میں اس قسم کے کام کیے تھے کہ جس بات نے ان سے کوئی سوال، جس انسان نے، احمدی نے، اس کے ماننے والے نے آج مرزا صاحب سے کوئی سوال کیا ہو، کیا اس سوال کی بنا پر مرزا صاحب نے اس بندے کا، یعنی اس کو ماننے والے کا، پیروکار کا اخراج اور مقاطع کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ سارے شعر قادیانی جماعت میں ان کے نامزد خلیفے ہیں، انہوں نے ڈالے ہیں۔ میں وہی کہتا ہوں دوبارہ کہ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی رحلت کے بعد ان کا جو دین وہ لاتے ہیں دنیا میں نیا، اس کی تمکنت مضبوطی کے لیے خلافت کا وعدہ فرماتا ہے۔ امتی غلام نبیوں کے ساتھ کبھی ایسا وعدہ نہیں، نہ پہلے عاصم نے فرمایا، عاصم سے پہلے، نہ بعد میں ہے۔ مثال کے طور پر موسوی سلسلے میں ایک ہی وقت میں مرزا غلام صاحب فرماتا ہے 400 نبی بھی تھے، یعنی یہ ان کا جو سب اشتہار ہے، اس میں باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن نبیوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، وہ موسوی سلسلے کے نبی تھے۔ حضرت ذکر علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مثال کے طور پہ ان کے بعد کون سا خلافت کا سلسلہ جاری ہوا تھا؟ ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہے ہی کوئی نہیں۔ اور حضرت داؤد صاحب کو خود اللہ نے خلیفہ بنایا، خود مامور فرمایا، خود منتخب کیا، مقرر کیا، اور اس کا بیٹا حضرت صلی اللہ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفے بنائے، خود اللہ نے بنائے، اگرچہ وہ باپ بیٹا تھے، لیکن یہ نہیں تھا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے داؤد کا چونکہ بیٹا ہے اس لیے وہ بھی خلیفہ بن گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ خود خدا نے ان کو خلافت کے منصب پر فیض کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی۔ تو اسی طرح مرزا غلام صاحب بھی ایک امتی غلام نبی تھے۔ عاصم کے بعد جتنے بھی نبی ہیں، مرزا غلام صاحب نے نبوت کی یا نبی کی جو تشریح فرمائی ہے اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں، اس کے مطابق یہ سارے مجددین جن کو اللہ معمور فرماتا رہا ہے پہلے، یا ایک صدی پہلے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو معمور فرمایا، یا 5ویں صدی ہجری کے سر پر اس عجز کو معمور فرما دیا، یا میرے بعد قیامت تک جو لوگ اس سے معمور ہوں گے وہ بھی ایک رنگ میں مرزا غلام صاحب کی جو تعریف انہوں نے فرمائی ہے نبی کی، اس کے مطابق یہ سارے امت نبی ہیں۔ اور عاصم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ مطلب وہی بات آ جاتی ہے نا کہ عاصم چونکہ خاتم النبیین ہے، اس لحاظ سے کسی مجدد کو ہم نبی کا نام نہیں دیتے، اور مرزا غلام صاحب نے بھی اپنی تحریروں میں فرمایا لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، میرے متعلق نبی کا لفظ استعمال نہ کیا کرو، اور میں بھی اپنے ماننے والوں کو یا دنیا کو کہوں گا میرے متعلق بھی ان کا نبی کے لفظ استعمال نہ کریں۔ اور ٹھیک ہے، میرا دعویٰ ہے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا، وہ جو چلہ ہوشیارپور مرزا غلام صاحب کو دیا گیا، تو وہی ٹھیک ہے، وہی اس کے مطابق میرا دعویٰ ہی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں میرے متعلق، یا مجھ سے موعود کہہ سکتے ہیں کہ غفار جماعت صاحب مجھ سے موعود کا مدعی ہے، ٹھیک ہے۔ موعود محمدی مسیح صاحب بن مریم بھی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ عاصم نے اس کی خبر دی ہوئی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے بعد بھی خلافت کا کوئی سلسلہ میں جاری کروں گا، اور نہ سورت نور کی آیت 56 مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہوئی، نہ مرزا غلام صاحب کی اپنی وحی میں کوئی کسی قسم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ پورا کلام تذکرہ میں موجود ہے، مجھے کوئی قادیانی احمدی دکھا دے کہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی کسی اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کی رحلت کے بعد خلافت کا کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ عاصم کے ساتھ تو فرمایا تھا،
موسیٰ کے ساتھ بھی فرمایا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خلافتی، اچھا دوسرا ہے کہ الوصیت آپ نے لکھی، جانے وفات سے پہلے پتہ لگ گیا آپ کو کہ میں اپنا کچھ ہدایات دے دوں اپنے ماننے والوں کو، اس کی مقصد کے لیے آپ نے الوصیت رسالہ لکھا۔ اس میں کسی جگہ پر بھی مرزا غلام صاحب نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد کی خلافت کا کوئی سلسلہ جاری ہوگا، اور اپنے متعلق فرمایا کہ میں اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں۔ یہ نہیں کہ اللہ مرزا صاحب کو خلیفہ اور خلافت کا پتہ نہیں تھا، خود اپنے متعلق فرماتے ہوں اس کی الوصیت میں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کو خلافت جاری ہوگی۔ اور دوسری، اپنی زندگی میں صدر احمدیہ بنا دیا، اور اس میں 14 ممبر تھے غالباً، پھر ایک کو انہی میں سے ایک کو صدر بنا دیا۔ یہ نہیں مرزا صاحب نے کیا کہ ان 14 میں سے ایک کو بتایا ہو کہ یہ تمہارا خلیفہ یا میرا جانشین ہوگا یا میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، صدر کہا اس کو۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اور مرزا بشیر الدین محمود احمد بھی اپنے جو اس کی تحریریں ہیں ان میں نے بارہا ان کا حوالہ بھی پڑھ کر لوگوں کو سنایا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے یہ جو مجلس معتمدین بنائی، صدر انجمن احمدیہ بنائی، اس میں تو کوئی خلافہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو خود مانتے ہیں اس بات کو۔ بارہا میں نے حوالہ دیا ان کی تقریر ہے 1925 کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خلافت تو خود مرزا بشیر الدین محمود احمد گھڑ کے 1914 میں قبضہ کیا اور بیٹھ گیا، اور اس کے بعد پھر خلافت کے نام پر آج تک انہوں نے کیا کیا ہے احمدیوں کے ساتھ، مطلب کہ ایک تو گدی بنا لی خلافت ایک بڑا مقدس سا نام ہے خلیفہ کا، اس کے نام پر ایک گدی بنائی گئی، حکومت بنائی گئی، تاکہ لوگ خلافت کی وجہ سے، خلیفہ کی وجہ سے تھوڑا دب جاتے ہیں کہ وہ مطلب کہ کھڑے نہیں ہوتے یا پوچھتے نہیں، سوال نہیں کرتے، چپ کر کے خلافت کے نام پر یا خلیفہ کے نام پر لوگ حکومتیں کہتے رہتے ہیں، وہ بولتے ہی نہیں بیچارے کہ خلیفہ ہے ہمارا، جبکہ جعل ساز لوگ ہیں، یہ خلیفے کہاں ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے پھر جا کے جھوٹے دعوے کر لیے۔ 30 سال تک وہ پیش گوئی جو ہے ذکی غلام مسیح الزماں کے حوالے سے احمدیوں سے سوال کر کے ان کے اپنے خطبات میں یا اپنے تقریروں میں اس قسم کے شوشے چھوڑ کے پیش ہوئی مسلم موت کے حوالے سے لوگوں کی ذہن پڑتا رہا وہ بندہ۔ 30 سال کے بعد 1944 میں جھوٹا دعویٰ کیا۔ جھوٹا دعویٰ ہے کیونکہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ ذکی غلام جو ہے یہ نشان رحمت ہے چلہ ہوشیارپور میں، جو مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بخشا۔ تو یہ مرزا غلام صاحب کی زندگی میں اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ تیرا کوئی لڑکا نہیں ہوگا۔ ہاں، آخری اس کی الہامی بشارت جو ہے 6/7 نومبر 1907 کو نازل ہوئی تھی مرزا غلام صاحب پر۔ مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے لڑکوں پر یہ چیز پیش ہوئی چسپاں کی، مثلا جس لڑکے پر بھی کی وہ فوت ہو گیا، اور جن پر نہیں کی ان کے بطور تفاول نام رکھے وہ زندہ رہے۔ ایک پوتے پر کی، انا نبشرو کا بے غلام نافلہ تن لاکا، وہ سمجھتے تھے یہ میرا کو پوتا ہے، جبکہ نافلہ یہ بھی اسی ذکی غلام، اسی نشان رحمت کی ایک صفت ہے کہ اے میرے بندے مرزا غلام، میں تجھے ایک ایسا زید غلام تجھے دے رہا ہوں جو تیرے لیے مزید تیرے مشن کو تقویت دے گا، کامیاب کرے گا، تجھے آخر تک پہنچائے گا۔ وہ نافلہ غلام ہے، اسی کی صفت ہے، اس ذکی غلام کی ہی نشان رحمت کی۔ یہ باتیں سب جو میں بتاتا ہوں لوگوں کو، میں اپنے قیاس سے نہیں بتاتا، یہ اللہ کا مجھ پر انکشافات ہیں جو مجھ پر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں میں یہ باتیں لوگوں کو بتاتا ہوں۔ وہ نافلہ غلام تھا، وہی ذکی غلام کی صفت ہے نافلہ اس کی ہونا، کہ تیرے لیے بطور نافلہ میں دوں گا زید انعام کے طور پر۔ تو پوتے پر لگایا مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد، یہ حقیقت الوحی میں حوالہ موجود ہے، اس میں پوتا بھی اللہ نے فوت کر لیا۔ دیکھو نا، خود سوچنا چاہیے احمدیوں کو کہ یہ کیا ہوا کہ جن بچوں کے مرزا غلام صاحب نے بطور تفاول نام رکھے وہ زندہ رہے، تبھی انہوں نے پائیں، تبھی اپنی، اور جن پر یہ پیش گوئی انہوں نے لگائی وہ فوت ہو گئے۔ بشیر اول بھی فوت ہو گیا، صاحبزادہ مبارک احمد بھی فوت ہو گیا، مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد جو مرزا غلام صاحب کا پوتا تھا پہلا غالباً، وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ چیزیں جو سبق لینا چاہیں، سمجھنا چاہیں، ان کے لیے تو کافی ہیں، لیکن جو ضدی لوگ ہوتے ہیں، ہٹ دھرم جن کو کہتے ہیں، نفسانی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، اپنی مذہبوں میں اپنی گدیاں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کا نام کی مذہب ہوتا ہے، ان کی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور رنگ سے سمجھاتا ہے، ان کو پھر وہ تو مانتے نہیں۔ خدا کا بندہ کو ہدایت لاتا ہے دنیا میں، ان کو بتاتا ہے کھول کھول کے دلیل کے ساتھ
کہ یار یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ نہیں مانتے ہو، کہتے ہیں نہیں، اس کا اخراج مقاضہ اور کر دیتے ہیں، جیسے کہ مرزا غلام صاحب کا، اعظم کا. یعنی خدا تعالیٰ کی جو برگزیدہ دنیا میں لوگ آتے ہیں بطور مرسل، ان کی قوموں نے ان کو تنگ کیا، دکھ دیا، عذاب دیا، مصیبت میں ڈالا. اور یہ فتنے خود قوم پیدا کرتی ہے اپنے میں. وہ جب آتی ہیں نا خدا کے مرسل، تو خدا کے مرسلوں کا دنیا میں مبعوث ہونا کوئی فتنہ نہیں ہوتا. وہ تو فتنوں کا کلا کما کرنے آتی ہیں دنیا میں اور ختم کرنے آتے ہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ موسی سلسلے میں وہ خلیفے جو بنے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گند ڈالا ہوا تھا موسی سلسلے میں، اس موسی تعلیم میں وہی گند ڈالتے رہے تھے. تو بہت ساری باتیں ہیں، آپ انجیل بائبل پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا وہ کیا کرتے رہے تھے. تو بیچارہ مسیح ایک کماری کے ہاں جو پیدا ہوا ہے کہ بن باپ بیٹا ذکی غلام موسی سلسلے کا، اللہ نے اس کو 30 سال کی عمر میں مسیح عیسیٰ بن مریم کے طور پر مبعوث فرما دیا. اس نے پھر لوگوں کو بلایا ہدایت کی طرف کہ لوگوں یہ تمہارے ربی شبی یہ سارے جال ساز لوگ ہیں، ان کا موسوی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو اپنے کام کرتے پھر رہے ہیں. اور یہ اس قسم کی جب تعلیم دی وہ پسند نہ آئی ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو. تو جو یہودی وہ خلیفہ تھا بنا ہوا، وہ سارے نے مل کے اس پر کیس کر دیے، اور رومی جو حکومت تھی اس وقت کی اس کو کان بھرنے شروع کر دیے، یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے بندہ. تو پھر وہ بڑی تکلیف دے اس کی حالات ہیں. مسیح عیسیٰ ابن مریم کے کانٹوں کا تاج رکھا اس کے سر پر. یہ بہت ساری باتیں ملتی ہیں ہمیں، دکھ والی باتیں ہیں. پھر اللہ نے اس کی دعائیں سنی، موسوی ذکی غلام کی، موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دعائیں سنی، اور اللہ اس یہودیوں کے شر سے بچا کر کسی اور جگہ پر لے گیا جہاں پر یہودی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اور بہرحال پھر ہمارے عقائد کے مطابق مرزا صاحب نے جو فرمایا، اور مرزا صاحب کو کشمیر کے لوگوں نے بتایا کہ ادھر کوئی شہزادہ یوز آصف نامی کو آیا تھا، نبی وہ کہتے ہیں اور رسول تھا، وہ تعلیم دیتا رہا ادھر. تو وہ مرزا صاحب نے لکھا ہے مسیح ہندوستان میں، تو وہ ادھر سے پھر نکل کے ادھر آ گیا. تو ادھر ہی مری میں اس کی والدہ غالباً فوت ہوئی ہے، اس کے آگے کشمیر میں محلہ خانیار میں وہ تبلیغ کرتا رہا. اپنی کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں بنی اسرائیل کی، تو وہاں پر ہی وہ فوت ہو گیا. تو مسئلہ میرا کہنے کیا ہے کہ جو خدا کی طرف سے مرسل آتا ہے وہ فتنہ نہیں پیدا کرتا، وہ فتنہ باز نہیں ہوتا. فتنہ وہ قوم میں پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں وہ فتنوں کو دور کرنے آتا ہے. مثال کے طور پر امت محمدیہ کی مثال لے لیں، کتنے فرقے بن چکے ہیں، کتنے عقائد گھڑ لیے گئے ہیں. ختم محبت کا عقیدہ، حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ، اور بہت سارے، یعنی وحی الہام کا انقطاع، یہ بھی ایک فتنہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے سابق جو بندے ہوتے ہیں متقی مومن، ان سے کلام کرتا ہے، ہر زمانے میں کرتا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، پہلے زمانوں کی باتیں ہیں. تو یار امت محمدیہ ایسی بدقسمت اور بدبخت امت ہے یار، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس کے کسی مومن سے الہام ہی نہیں کرے گا، کلام ہی نہیں کرتا. یعنی یہ ساری فتنے ہیں جو امت محمدیہ میں لوگوں نے اپنے نفس کے پیچھے لگ کر پیدا کیے، اور پھر ہر صدی ہجری کے ساتھ پر ان فتنوں کو مٹانے، ان کا کلا کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مومن بندے کو بطور مجدد معمور فرماتا رہا. اور 14ویں صدی ہجری کے ساتھ پر مرزا غلام صاحب کو بطور مجدد صدی اور بطور مجدد الف آخر اور بطور امام مہدی اور بطور امتی نبی مبعوث فرمایا. اور مسیح موت جو آپ نے لکھا ہے، اکثر آتا ہے قادیانی جماعت میں نے بارہا کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ وجود دو ہیں، امام مہدی الگ وجود ہے، مسیح عیسیٰ بن مریم الگ وجود ہے، اور دونوں ایک نہیں ہو سکتے. مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھیں تو وہاں پر بعض کا شبہ پڑتا ہے کہ وہ خود اپنی وہ پیش ہوئی جو آنسم میں فرمائی ہوئی ہے، کہ وہ جس پیشمی میں آنسم فرماتے ہیں نا، میں وہ پڑھ دیتا ہوں اس وقت. آنسم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آن قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائیوں کو ختم کریں گے وغیرہ. لمبی حدیث ہے آگے. میں سامعین کو کہتا ہوں، قادیانی جماعت کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں، یہ حدیث حدیقۃ الصالحین میں بھی ہے، 950 نمبر ہے اس کا. بلکہ یہ ابن مریم مرزا غلام صاحب نہیں وہ تھے. مثال کے طور پر میں ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں.
عاصم کی طرف سے مروی ہے حدیث کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہ ابن مریم مرزا غلام حسن تو تھے ہی نہیں، وہ امام مہدی تھے. امام مہدی کے بعد دوسرا وجود یہ الگ وجود ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے قادیانی لوگوں کے آگے کہ آج تک یہ جو گزشتہ میرے خطبات ہیں نا، 5 جنوری، 12 جنوری، 19 جنوری، اس میں نے یہی باتیں بتائی ہیں کہ 2 الگ الگ وجود ہیں. مرزا غلام صاحب امام مہدی تھے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا تھا 1894 میں جو کسوف و خسوف ہوا تھا کہ یہ میرے لیے اللہ نے لگایا ہے. جب ان کے لیے لگایا تھا تو وہ امام مہدی تھے موعود عاصم کی فرمودہ کے مطابق. تو وہ آخر پہ نازل فرمانے والے مسیح ابن مریم وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر پہ نازل ہونے والا مسیح ابن مریم وہی ہے جو اس کو چلہ ہوشیارپور میں ان کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے اللہ نے انہیں بشارت دی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی موافقت تو نے مجھ سے مانگا. اور اس کا دورانیہ اگر دیکھا جائے تو میرے دعوے کے ساتھ صرف 1 صدی کے بعد وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موعود ہے عاصم کے فرمودہ کے مطابق وہ اس کا نزول ہو گیا. اور امام مہدی کا جو ظہور ہوا وہ 1300 سال کے بعد ہوا. یعنی دیکھو ایک زمانے ڈفرینٹ ٹائم ہے، لیکن عاصم نے صرف اتنا اللہ سے خبر پائی کہ میرے بعد درمیان میں مہدی ظاہر ہوں گے اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. عاصم نے زمانوں کے لحاظ سے کچھ نہیں بتایا کہ کتنے وقت کے بعد میرے بعد امام مہدی ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد کتنے وقت کے بعد مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. عاصم بالکل خاموش ہے. تو اب قادیانی جماعت کے کچھ لوگ ہیں وہ ایسے ڈھکوسلے لگاتے پھر رہے ہیں کہ جی 1300 سال کے بعد جی مہدی آئے تھے، تو مہدی کے بعد 1300 سال کے بعد یعنی وہ آئے گا مسیح عیسیٰ ابن مریم. دیکھو کتنے اپنے نفس کے پیچھے لگ کر کتنے اندھے ہو چکے ہیں یہ لوگ. ان کو کوئی ذرا خیال نہیں اسلام کا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے، نہ مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے، نہ اس کی احمدیت کا خیال ہے. بیڑا غرق کر دیا سارا. اچھا، اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی آج بات ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. میری طرف سوال کسی کا آیا تھا. وہ سوال اس طرح ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کی ایک کتاب ہے حمامۃ البشرا، یہ روحانی خزائن جلد 7 ہے، صفحہ 225 پر حضور صاحب کے کچھ عربی الفاظ ہیں. تو میں وہ جو عربی الفاظ ہیں جو ترجمہ مطلب کسی قادیانی جماعت نے، اس عربی کتاب ہے حمامۃ البشرا، اس کا ترجمہ قادیانی جماعت کے علماء نے کیا ہوا ہے. تو میں یہ جو صفحہ 225 پر کچھ الفاظ ہیں حمامۃ البشرا جو کتاب ہے عربی حضرت مرزا غلام صاحب نے، اس کا جو ترجمہ ہو چکا ہے اس کا صفحہ 121 بنتا ہے. یعنی عربی کتاب کا 225 صفحہ ہے اور جو الفاظ ہیں وہاں پر ہے اس صفحہ پہ ان کا ترجمہ شدہ جو کتاب ہے قادیانی جماعت کی وہ میرے پاس ہے اور لوگوں کے پاس بھی ہوگی. صفحہ 121 پر وہ الفاظ ہیں. تو میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں. اور اس میں ایک سوال ہے، لوگوں نے آج کل میری طرف بھی آ گیا، وہ قادیانی جماعت میں بھی ظاہر ہے کہ دن رات یہ ہو رہی ہیں، مطلب کوششیں ہو رہی ہیں بھی کس طرح ثابت کیسے کیا جائے. جمبا صاحب تو کہتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا ان کے بعد کوئی خلافت چلے گی، تو اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو یہ خلافت کے نام پر یہ تماشا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف خلافت کا جھوٹے سسٹم نہیں بنایا گیا ہے، 48 تک چندے ٹھوکے ہیں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے سروں پر، اور نسل در نسل ان کا کباڑہ کر دیا ہے. یہ لوگ الہامی لوگ، روحانی لوگ ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، مرزا غلام صاحب کی اولاد. تو باقی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر میں تحریر پڑھ دیتا ہوں جس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں اس کا جواب بھی دے دوں گا. بلکہ میں جو آج تک خطبات بہت سارے دے چکا ہوں ان میں جواب آلریڈی موجود ہے، لیکن چونکہ یہ بھی ایک قسم کی اپنا ایک شوشہ ہے، یعنی خلافت جو جعلی بنی پھرتی ہے مرزا صاحب کے بعد مرزا صاحب کی اولاد بنا کے پھر رہی ہے، اس کی جواز پیدا کرنے کے لیے یہ چیز یہ مرزا غلام صاحب کی ایک تحریر کا ایک فکرہ لیا ہے. تو میں وہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو جواب بھی دوں گا. حضرت مرزا صاحب فرماتی ہیں عربی میں، اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اور بعض احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ مسیح موعود اور دجال ماحود دونوں بلاد شرقیہ میں سے کسی ملک یعنی ملک ہند میں ظاہر ہوں گے. پھر مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ سرزمین دمشق کی جانب سفر کرے گا. پس یہ مفہوم ہے اس قول کا جو صحیح مسلم کی حدیث میں وارد ہوا کہ عیسیٰ دمشق کے منارہ کے پاس نازل ہوگا، کیونکہ نزیل اس مسافر کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے ملک سے وارد ہو. اور حدیث میں یعنی لفظ مشرق میں اشارہ ہے کہ وہ کسی مشرقی ملک یعنی ملک ہند سے دمشق شہر کی طرف سفر کرے گا. اور میرے دل میں ڈالا گیا
کہ دمشق کے منارہ کے پاس عیسیٰ کے نزول والے قول میں ان کے ظہور کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے کچھ الفاظ پڑھ دیے ہیں، پورا صفحہ پڑھنا تو میرے لیے مشکل ہے۔ تو اس میں یہ جو الفاظ ہیں یعنی کہ پھر مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ سرزمین دمشق کی جانب سفر کرے گا۔ اچھا، یہ ہے سوال ہے کسی کا جو میری طرف بھیجا گیا ہے کہ جمعہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہوں گے، تو یہ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے مرزا صاحب سامنے خود کہ پھر مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ سرزمین دمشق کی جانب سفر کرے گا۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں میری خطبات پڑھ لیں، 29 دسمبر 2023، 5 جنوری، 12 جنوری، 19 جنوری، ان میں نے ثابت کر کے دیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے۔ اگر کوئی قادیانی مولوی، قادیانی نام نہاد خلیفہ، قادیانی جیلا کو سمجھے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے بالمقابل آ کے ثابت کرے، میری باتوں کو غلط ثابت کرے۔ وہ وجود ہی دو ہیں، وہ ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر امام مہدی تھے مرزا غلام صاحب تو مسیح موعود وہ کیسے ہو گئے؟ مسیح عیسیٰ بن مریم کیسے ہو گئے؟ وہ میرے آقا ہیں، بڑے بلند برگزیدہ انسان تھے۔ یہ اپنی جگہ سب درست ہے۔ میں نے جو کچھ پایا اللہ تعالیٰ کا فضل میرے شامل حال ہوا۔ اس کے بعد محمد عربی سرسم کی برکت فیض میری طرف آیا، اللہ کے لے کے آیا تو آ گیا نا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر حضرت مرزا غلام احمد، میرے آقا، روحانی ماں ہے وہ میری، محمدی مریم، اسی لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کا فیض، ان کی برکت، ان کی دعاؤں کی وجہ سے میری طرف اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں آئیں۔ چوتھے نمبر پر میرا والد چودھری شیخ محمد جمبا صاحب مرحوم، وہ بڑا دعا گو بزرگ انسان تھا۔ میں نے تو دیکھا نہیں، میں تو 6 مہینے کا تھا جب وہ فوت ہو گئے۔ میں اپنی برادری میں سے لوگوں کو ملا ہوں، ظاہر ہے کہ جو اس کی زندگی میں میرے والد صاحب کی زندگی میں تھے ان سے ملنے والے، یا اور جنگلی لوگوں کو بھی میں ملا ہوں۔ ادھر مائگریٹ ہو گیا، ادھر ڈاور ہم آ گیا، میرے والد صاحب ہی آ گیا۔ بڑے بڑے بزرگ انسان، جنگلی صاحب جائیداد، اور کافی ان کا اثر و رسوخ ہے ہمارے علاقے میں۔ ان کے منہ سے ہی میں نے اپنے والد صاحب کی بڑی تعریفیں سنی ہیں کہ وہ شیر صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، وہ بڑی تبلیغ کیا کرتے تھے احمدیت کی۔ ایک میرا تایا تھا، وہ سکا تایا نہیں، مطلب کہ رشتے میں وہ تایا بنتا تھا، وہ بھی چودھری محمد اسماعیل جمبا صاحب تھے۔ وہ پہلے فوت ہو گئے 1951 میں، 1951 میں، میرے والد صاحب 1954 میں فوت ہو گئے۔ دونوں مناظر تھے ڈاور کے علاقے میں، انہوں نے بہت تبلیغ کی جب مائگریٹ ہو کر ادھر آ گئے تھے۔ تو میرے والد صاحب بھی مرکز کا بڑا شوق تھا ان کو، وہ چاہتے تھے کہ میں جہاں پر بھی رہوں مرکز کے قریب رہوں تاکہ میرے بچے ادھر پڑھیں، کیونکہ ان پڑھ، میرے والد صاحب بھی ان پڑھ ہی تھے۔ سارے ذمہ داروں میں تو پڑھائی اتنی نہیں ہوتی، تو ان کا شوق تھا کہ میرے بچوں علم حاصل کریں، پڑھیں۔ تو اس وجہ سے ڈاور کے قریب ایک ایسی رف صحیح زمین انہوں نے الاٹ کرا لی کہ ہم کچھ بھی نہیں، وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، لیکن وہ مرکز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے وہی قبول کر لی، مطلب کہ ناقص زمین ہی قبول کر کے ادھر ڈیرے لا لے۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ میں نے جنگلی لوگ تو وہاں پر جن کو میرے والد صاحب تبلیغ کیا کرتے ہیں، ان کے منہ سے میں اپنے والد صاحب کی بڑی تعریف سنی ہے، اور بڑے کہتے ہیں نیک انسان تھا، بزرگ آدمی تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ چوتھے نمبر پہ میرے بزرگ والد کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ نے قبول فرمائیں، اور یہ جو رحمت کا نشان محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو چلہ اشارپور میں جس کی بشارت دی تھی اللہ نے، تو اللہ نے یہ ایسے کیا کہ وہ چودھری شیر محمد جمبا صاحب جس یتیم بچے کو اس دنیا میں 6 مہینے کا چھوڑ کر گئے تھے، اللہ نے وہ جو تھا نشان رحمت کا، اللہ کا فضل تھا، اس کی قسمت میں کر دیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی حق ہے، جس کو چاہے وہ بخشے، جس کو چاہے نہ بخشے۔ پیشویوں پر قبضے کرنے، جماعتوں پر قبضے کرنے سے تو انسان کسی پیشو کا مصداق نہیں بن جایا کرتا، یہ تو سب جعل سازیاں ہیں۔ اچھا، اب میں آتا ہوں، یہ جو فرمایا گیا اس مرزا صاحب فرماتے ہیں پھر مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ سرزمین دمشق کی جانب سفر کرے گا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ مسیح موعود وہ تھے ہی نہیں۔ آسم میں جس مسیح موعود کی خبر دی ہوئی ہے کہ وہ آخر پہ نزول فرمائیں گے، وہ مرزا صاحب تو بنتے ہی نہیں، وہ تو امام مہدی تھے۔ ہاں، تمام نبیوں کے ذل ہونے کے ناطے سے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے جری اللہ فی حل الانبیاء، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، جری اللہ فی حل الانبیاء اور جری اللہ فی حل المرسلین، جری اللہ نبیوں کے لباس میں، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی حقیقت الوحی جو کتاب ہے ان کی، تو اس کا حوالہ میں دے دیتا ہوں کہ روحانی خزین جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ حقیقت الوحی میں بہت سارے نبیوں کا ذکر فرمایا کہ میں ان کا ذیل ہوں۔ ان میں سے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں،
اور آن سنسم کے نام کا میں مظہر عتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، یا جیسے کہ وہ شعر میں فرماتے ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ میں سامعین کو بتا دیتا ہوں وہ میرے آقا تھے، بڑے بزرگ اور زبردست روحانی وجود تھے، طاقتور وجود تھے۔ میں ان کی دعاؤں کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعائیں سنی اور میرے وجود میں اللہ نے پوری فرمائی، اس لحاظ سے وہ میں جتنا ان کی عزت اور تکریم میرے دل میں ہے شاید کوئی بھی احمدی اتنی نہ کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک برزیدہ انسان تھے بشر انسان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے زبردست نبی تھے، خاتم النبیین تھے، سید المرسلین تھے، اس کے باوجود بشر بھی تھے، انسان بھی تھے۔ یہ جو رسول ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے برزیدہ رسول دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، یہ اول رسول بعد میں بنتے ہیں، پہلے یہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو چنتا ہے، اللہ نے کس کو چننا ہے، کس اپنے مشن کے لیے، ہدایت کے لوگوں کو دینے کے لیے، اپنے بندوں کو دینے کے لیے، تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو لیکن یہ رسول بھی بشر ہوتے ہیں۔ بشر جو ہوتا ہے صحب، خطا، اتحادی، صحب، یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو مرزا غلام صاحب اتنے بڑے بزرگ انسان تھے، لیکن اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں وہ خود بھی مسیح موعود کہتے رہے اپنے آپ کو، اور آج جماعت بھی اڑی ہوئی ہے اس پہ۔ میرے وہ گزشتہ خطبات جو ہیں 5 جنوری، 12 جنوری، 19 جنوری میں اسی پہ دیے ہیں کہ چھوڑو اس غلطی کو۔ وہ مرزا غلام صاحب امام مہدی علیہ السلام تھے، تمام نبیوں کے ذیل تھے، اس لحاظ سے وہ مسیح موعود اگر ہم کہہ لیں ان کو، یا انہوں نے لکھا ہے، میں ان کی تعویلیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے وہ مسیح موعود تھے، مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، کیونکہ تمام نبیوں کے ذیل تھے۔ لیکن آسم نے جن دونوں وجودوں کی اپنے بعد بشارت دی ہوئی ہے امت کو کہ درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ ابھی میں نے حدیث آسم کی پڑھ دی ہے، آسم نے خدا کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوگا، وہ حاکم عادل ہوگا، سوروں کو قتل کرے گا اور جزیہ ختم کر دے۔ اس کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس پیش گوئی کہ مرزا غلام صاحب امام مہدی جو تھے وہ مصداق نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ آسم نے کیا جھوٹ بولا نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں، سب سے بڑے صادق تو وہ تھے۔ انہوں نے کیا ہے کہ میرے بعد 2 وجود آئیں گے امت میں میری میں، ہر صدی ہجری پر اللہ کسی کو معمور فرمائے گا بطور مجدد، اور ان مجددین کے سلسلے میں 2 وجود موعود ہوں گے۔ آسم نے ان کا روحانی سٹیٹس بتا دیا، ایک مہدی ہوگا اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور یہ 2 الگ الگ وجود ہیں، ون اینڈ دا سیم نہیں ہو سکتے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو مرزا غلام صاحب نے یہ جو لفظ فرمایا پھر مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ سرزمین دشمن کی جانب سفر کرے گا، تو وہ مسیح موعود اس لحاظ سے وہ کہتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں مسیح موعود تو امام مہدی تھے۔ ہاں، مرزا غلام صاحب کے الفاظ مسیح موعود یا اس کے خلیفوں میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ زمانے میں جو ان کا نشان رحمت ہے ذکی غلام جو ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوگا دنیا میں۔ تو جیسا کہ میرا دعویٰ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ مرزا غلام صاحب کے یہ الفاظ سچے ہو جائیں۔ لیکن مسیح موعود کے جو خلیفے ہیں مثال کے طور پر، یہاں پر یہ قادیانی خلافت کا جو ڈھونگ جو بنا ہوا ہے، یہاں پر قادیانی یہ کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہاں مرزا صاحب نے فرمایا ہوا مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے، تو میں نے ابھی ثابت کر دیا کہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ہر صاحب شریعت نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے کہ اس کی رحلت کے بعد وہ جو دین دنیا میں لایا ہوتا ہے نیا، جیسے کہ دین اسلام تھا، موسوی سلسلے کے جو دین تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے وعدے کرتا ہے۔ غلام نبیوں، امتی نبیوں، نہ پہلے موسوی سلسلے کے نبیوں کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ تھا، نہ آیا کو خلیفے ان کے بعد بنے، نہ امت محمدیہ میں کسی مجدد کے بعد کوئی خلافت کی سلسلے نہیں چلے۔ مرزا غلام صاحب کے ساتھ اس کی اولاد جاہل اور بدکار اولاد وہ خلافت بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور 100 سال سے زیادہ لوگوں کو، احمدیوں کو ویسے نے چھوڑ لیا، 48 چندے لگائے۔ بھالی یہ سارے جال ساز کٹھے ہو گئے، مرزا غلام صاحب کی اگرچہ اولاد ہے، میں کیا کروں؟ میں نے ان کو کہا تھا یہ گن تم ڈالو احمدیت میں، مرزا غلام صاحب کی جماعتوں پر قبضے کرتے پھرو، جھوٹے دعوے کرو، میں نے کہا تھا یا کسی اور احمدی نے کہا تھا ان سے؟ یہ خود ان کی جال سازی ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ مسیح موعود وہ خود مرزا صاحب وہ تھے ہی نہیں موعود، یہ ان کا اپنا ایک اجتہادی صاحب ہے، وہ مسیح موعود سمجھتے رہے اپنے آپ کو، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کے ان الفاظ کا ان کا وہ موعود ذکی غلام جو ہے نشان رحمت، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوگا، جیسا کہ میں دعویٰ رکھتا ہوں اس وقت میں معمور ہوں۔ 1 صدی کے بعد دنیا میں اللہ نے اس کا نزول فرمایا ہے، اس ذکی غلام کا، اس نشان رحمت کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ ہے۔ اور ایک لحاظ سے
وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے، وہ ایک لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ خلیفہ ہے، اور ایک لحاظ سے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کا بھی وہ خلیفہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی وقت اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ الفاظ مرزا غلام صاحب کے اس موعود نشان رحمت، اس موعود ذکی غلام کے وجود میں پورے ہو جائیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود نے نہ صرف جھوٹے دعوے کیے اور شہ رگیں کٹوائیں، بلکہ جال ساز بندہ ہوتے دمشق بھی پہنچے ہوئے ہوتے کہ مرزا صاحب السلام نے یہ الفاظ پورے ہو جائے، وہ الفاظ پورے کرتا پھر ہے، تھا جال ساز جھوٹا اور بدکار آدمی تھا۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جس نے بھی مجھ پر یہ سوال کیا ہے نا کہ پھر مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ سرزمین دمشق کی جانب سفر کرے گا، یہاں پر یہ قادیانی خلیفے سب جال ساز ہیں، کہاں خلیفے ہیں یہ؟ اگر یہ الفاظ کو ہم اس مرزا صاحب پر ہی منطبق کریں کہ وہ مسیح موعود جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ چونکہ تمام نبیوں کے ذیل تھے اور مسیح صاحب ابن مریم تھے، اس رنگ میں اگر ہم ان کو ان معنوں کو پڑھیں، مرزا صاحب پر اپلائی کریں تو پھر ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اور پھر خلیفہ سے مراد پھر مرزا غلام صاحب کا وہ خلیفہ ہو سکتا ہے جو ذکی غلام تھا، نشان رحمت تھا، جس کا انہوں نے اللہ نے چلہ ہوشیارپور میں ان کی تذرات سن کر اس کو بشارت دی تھی۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں اس کے زندگی میں کہ وہ سفر کرے۔ تو یہ مرزا بشیر الدین محمود جھوٹے خلافتیں بنا کر اور جھوٹے دمشق تک پہنچ گیا، وہ پوری کرتے پھر رہا ہے کہ مرزا صاحب کی یہ باتیں ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جس شخص نے مجھ پر یہ سوال کیا اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلی بات تو مرزا صاحب وہ مسیح موعود تھے ہی نہیں، یہ ان کی اپنی اتحاد ہے، ان کو صاحب کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، امام مہدی تھے، وہ ان کو دعویٰ تھا اور اللہ نے ثابت کیا سچا۔ 1894 میں آسمان پر کسوف و خسوف کا وہ جو موعود نشان ہے آنسوں نے بتایا ہوا وہ پورا فرما کر۔ اسی طرح میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میرے دعوے کے بعد بھی 2003 میں یہی کسوف و خسوف آسمان پر آنسم کے فرمودہ کے مطابق آسمان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ میرے علم میں ابھی تک صرف دو، ایک 1894 میں یہ کسوف و خسوف آنسم کی فرمودہ کے مطابق، وعدہ کے مطابق، انہیں نشانیوں کے مطابق جو آنسم نے بیان فرمائی ہیں، یا 1894 میں یا 2003 میں، یہ علاوہ اس کے مجھے کوئی ایسا نہیں ملتا کہ اس کے علاوہ آگے پیچھے بھی کوئی اس قسم کا واقعہ یہ کسوف و خسوف آنسم کی پیشگوئی کے مطابق ہوا ہو۔ اگر ہوا ہو تو مجھے کوئی بتائے، مجھے نہیں ملتا کوئی ایسا، ملتا ہی نہیں، تاریخ میں نے سنا ہے۔ تو یہ بات ہے، امید ہے کہ میں جو سوال جس نے کیا مجھ پر اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا غلام صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھ دیا، انہوں نے تو بہت ساری باتیں لکھی ہیں لیکن وہ باہر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو، میرے سامنے کاغذ ہیں، تو مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ تریاق القلوب روحانی خزائن، جلد 15 صفحہ 231 تا 232، حاشیہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں تخمینہ عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش ہوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ مسیح موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آنسم نے بشارت ان کو دی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے۔ لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ یہ مرزا صاحب وسلم کے الفاظ ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں لوگوں کو، اور جن نے سوال بھیجا اس سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ باتیں پوری ہو گئی مرزا صاحب وسلم کے ہاتھ سے ساری زندگی میں؟ قادیانی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی اولاد کی کرتوتوں کی وجہ سے بار اسلام کے بعد بیٹھے ہوئے کتنے ہیں؟ دن بدن آپ دیکھیں، خبریں سے دیکھیں احمدیت کو کیسے لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ مرزا غلام صاحب کی اولاد کے گند ہیں، کرتوت ہیں ان کے، جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہو کے مرزا صاحب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے یوٹیوب پر دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا بڑا فضل ہے، احمدیت بڑے ہو رہے ہیں، 200 ملین، کہاں ملین؟ یوٹیوب پہ دیکھیں آئے دن آپ، کیونکہ اب زمانہ ہی اور کچھ ہو گیا ہے، آئے دن آپ دیکھیں گے کہ لوگ بپتسمہ لے کر عیسائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھے ہیں یوٹیوب پہ بڑے، لیکن احمدی ہوتا مجھے کبھی نظر نہیں آیا، وہ جاتے میں دیکھتا ہوں کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
تو یہ مطلب کہ میں جو لوگ کہتے ہیں نا یہ احمدیت کا فضل ہے، خلافت کا فضل ہے، کیا فضل ہے یار؟ لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے مرزا صاحب علیہ السلام کو، مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد کی کرتوتوں کی وجہ سے، یہ بدکار تھے لوگ۔ پھر میں کہتا ہوں اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لقمان صاحب اپنی بیٹی سے زرا کرتا رہا۔ کیا یہ احمدی مرزا غلام صاحب نے کہا تھا کہ اولاد اپنی کو یہ کام کرنا میرے بعد؟ مرزا بشیر الدین محمود بھی یہی کام کرتا رہا، اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا رہا۔ کیا مرزا غلام صاحب نے کہا تھا کہ اپنی اولاد کو کہا تھا کہ یہ کام کرنا تم؟ یہ اسلامی کام ہے؟ یہ قرآن کے مطابق تعلیم ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب ان دنیا دار ٹولہ جو تھا، مغل تھے جو دو کبوتر باز تتر بٹیر لونے والے لوگ آئے ہیں۔ خود میں نے ایک مغل مرزا صاحب میرا دوست تھا، وہ دارالعلوم نے بتایا تھا، اور ساری انہوں نے باتیں بتائی کہ ان میں وہ بندہ پیدا ہوا، مرزا غلام محمد، ایک چراغ روشن ہو گیا اس اندھیرے میں۔ لیکن اس کا بڑا والد بھی دنیا دار تھا، غلام مرتضیٰ صاحب، ساری زندگی دنیا داری میں مقدموں میں پھنسا رہا۔ آخری زمانے میں مرزا صاحب کی باتیں ہیں کہ انہوں نے کہا تھا مرزا غلام کو، اپنے بیٹے کو، مرزا غلام تو ٹھیک ہے، تو سیدھے راستے پر میں زندگی ضائع کر بیٹھا ہوں۔ یہ باتیں ہیں سیرت الماضی میں ملتی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو پھر مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ سرزمین دمشق کی جانب سفر کرے گا، پہلے تو وہ مسیح صاحب ابن مریم موعود وہ ہے ہی نہیں، وہ تو امام مہدی علیہ السلام تھے۔ اگر انہوں نے لکھ دیا ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ جری اللہ فی حل الانبیاء کے مطابق وہ مسیح صاحب ابن مریم بھی تھے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں تھے، تو یہ ان کے خلیفے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو نشان رحمت ملا تھا، جو ذکی غلام ملا تھا، وہ عاصم کی پیشگوئی جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، وہ اس کا مصداق بھی ہے۔ وہ چلہ و شارپور میں جو پیشگوئی ملی محمد مریم کو، اس کا بھی وہ مصداق ہے۔ وہ اللہ کا خلیفہ بھی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی ہے، وہ مرزا غلام محمد مریم کا بھی خلیفہ ہے۔ تو یہ عاجز کا وجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ زندگی میں یہ ایسے حالات پیدا کر دے اللہ تعالیٰ کہ مرزا غلام صاحب کی یہ چیز اس طرح اس عاجز کے وجود میں آپ کے روحانی فرزند کے وجود پوری ہو جائے۔ تو ورنہ مرزا غلام صاحب کے بعد کوئی خلافتی سلسلہ نہیں ہے۔ یہاں سے اگر کوئی شمس قادیانی سمجھتا ہے کہ یہ خلیفہ کوئی خلیفہ، مجھے بتائیں، میرا چیلنج ہے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر میں دے رہا ہے ان لوگوں کو، قادیانیوں کو، کوئی ان کا نام نہاد جعلی خلیفہ، کوئی ان کے نام نہاد پلیٹ پرست مولوی، کوئی ان کے ارباب و اختیار، کوئی جعلہ اٹھ کے میری باتوں کو غلط ثابت کر کے دکھا دے دلیل کے ساتھ، میں منہ مانگا انعام دوں گا، اپنے دعوت سے الگ ہو جاؤں گا۔ کوئی ہے ایسا؟ آؤ میدان میں نکلو۔ مقصد کہنے کا ہے کہ شرعی نبیوں کے ساتھ، تشریحی نبیوں کے ساتھ خلافت کے جاری کرنے کا وعدہ کیا کرتا ہے۔ مرزا غلام صاحب سے کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے، بار بار میں دلائل دیتا ہوں۔ تو یہ خلیفہ کا لفظ جو ہے، یہ سطر کٹی پھر دیا ہوں قادیانی لوگ کہ جو خلافت کا کسی سلسلہ بناؤ کڈو، کوئی اس کا جو معنی ہے میں بتا رہا ہوں یہی ہو سکتے ہیں اگر ہوئے تو زندگی میں، ورنہ تو مرزا صاحب مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود تھے ہی نہیں۔ وہ امام مہدی علیہ السلام تھے، تمام نبیوں کے ذیل تھے، ان میں سے ٹھیک ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے۔ اور اس کے حساب سے اگر یہ بات انہوں نے حمامۃ البشریٰ میں لکھ دی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ یہ ان کا موعود نشان رحمت جو موعود ذکی غلام ہے، اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ اس کے حالات پیدا فرما دے کہ وہ اس کے وجود میں یہ پوری باتیں کر دے، اس طرح پھر سچ بھی ہو جائیں گی۔ ورنہ کوئی خلافتی سلسلہ مرزا غلام صاحب کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ ان سے وعدہ فرمایا، نہ مرزا غلام صاحب نے اپنی الہام میں بتایا لوگوں کو کہ میرے ساتھ یہ وعدہ ہے، نہ اپنے کلام میں تالیفات میں انہوں نے اس کا ذکر فرمایا خلافت کا میرے بعد ہوگی، نہ اپنی وصیت میں فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی ایسی خلافت ہوگی، نہ مرزا بشیر الدین محمود اس کو مانتے ہیں۔ 1925 کی ان کی ایک تقریر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے مجلس معتمدین میں تو یہ چیز ہی نہیں ہے خلافت والی، تو یہ خود انہوں نے گڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ مرزا غلام صاحب کی یہ سطر جو ہے، پھر مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ سرزمین دمشق کی جانب سفر کرے، یہ پھرتے ہیں، تماشے کرتے کیونکہ جواز مل جائے، ہمیں کوئی جواز نہیں مل سکتا۔ میں نے اس سطر کی اس تشریح کر دیا۔ علاوہ اس کے میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کا ایک اور حوالہ ہے، وہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ رسم فرماتے ہیں خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 16۔ آپ رسم فرماتے ہیں احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہوگا، یعنی اس کے زمانے میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہائی تک پہنچ جائے گی، جو اس منارے کی مانند ہے، جو نہایت اونچا ہو، اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کی مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند منار پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے،
سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت مسیح موت کے حق میں ہے اور اسلامی حجت کی وہ آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں گی، یہ وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے اور قدیم سے مسیح موت کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو مرزا صاحب پر یہ هو الذی ارسل رسولہ یہ نازل ہوئی قرآن میں 3 دفعہ، یہ سورۃ توبہ، سورۃ فتح، سورۃ صف میں عاصم پر یہ آیت نازل ہوئی، مرزا صاحب پر بھی ہو گئی، لیکن آیت استخلاف سورۃ نور آیت 56 نہیں مرزا صاحب پر نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ خود فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کا فتح اور غلبہ مسیح موت کے حق میں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ مسیح صاحب نے مریم موت وہ نہیں تھے مرزا صاحب، اگر وہ ہوتے تو یہ ساری باتیں ان کی زندگی میں ان کے ہاتھ سے ہوتی نہیں ہوئی۔ تو یہ ان کا پیشگوئی جو ہے، ان کی جو فرزند ہے جس کا چلہ و شعار پر انہیں بشارت دی گئی تھی، جس کی آنکھ ہم نے خبر دی ہوئی ہے امت کو، وہ یہ دعویٰ رکھتا ہے خاک سر، اس کے وجود میں ہو سکتا ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس طرح لفظ با لفظ پوری فرما دے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے بائیں طرف آپ لوگ دیکھتے ہو منارہ، وہی قادیان میں جو منارۃ المسیح ہے، وہ اس کی آپ لوگ دیکھتے ہو میرے خطبات میں تصویر ہوتی ہے۔ دیکھیں، وہ محمدی مریم کو یہ توفیق ضرور مل گئی کہ وہ اپنی زندگی میں اس کی بنیاد رکھ کے چلے گئے تھے۔ ان کی زندگی میں تو یہ منارہ ہی تھا ہی نہیں۔ عاصم نے فرمایا نا کہ مسیح 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر وہ دمشق کی مشرق میں منارہ پر وہ آئے گا، نازل ہوگا۔ اس کی حدیث ہے لمبی، صحیح مسلم میں۔ تو پھر اس کے ساتھ دجال کا بھی خروج ہوگا۔ یہ ساری باتیں عاصم نے فرمائی ہیں کہ اپنی زندگی میں مرزا غلام حسن پر بھی لوگ سوال کرتے تھے کہ اگر آپ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، مسیح موعود ہیں، تو دجال کہاں ہیں؟ تو مرزا صاحب السلام پھر اپنے جو مشنری تھے عیسائی، ان کو کہتے تھے یہ دجال ہے بہت بڑے۔ تو بہرحال اصل دجال جس کا عاصم نے ذکر فرمایا ہوا، وہ تو 9/11 کو نکلا، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو وہ کیسا لاؤ لشکر نکلا، مسلمان ملکوں پر حملہ کر دیا اس نے۔ کیا افغانستان کا کیا، کیا عراق کا کیا، کیا شام کا کیا ہوا ہے، لیبیا کا کیا کیا۔ اب دیکھو یہ کون تھا؟ یہ واقعات مرزا غلام حسن کی زندگی میں نہیں ہوئے۔ وہ دجال جس کا عاصم نے ذکر فرمایا ہوا، مطلب وہ غصے سے نکلے گا۔ یہ بش کے الفاظ ان کی تقریر سن لیں، جب 9/11 ہوا تو اس نے کیا کہا تھا۔ تو یہ باتیں تو اس عاجز کے دعویٰ کے بعد یہ ساری زندگی دنیا میں ہو رہی ہیں۔ مرزا غلام حسن کے ساتھ یہ باتیں نہیں ہوئیں، لیکن انہوں نے وہ منارۃ المسیح خود اپنی بنیاد رکھ کے تھے۔ وہ آج وہ منارہ ہے قادیان میں، میرے بائیں طرف ہوتا ہے، میرے خطبہ جمعہ میں آپ دیکھتے ہو۔ اس عاجز کا دعویٰ اسی منارے کی مناسبت سے ہوتا ہے دنیا میں، میرا دعویٰ ہے۔ اور عجیب اتفاق دیکھیں کہ وہ قادیان جہاں پر یہ منارۃ المسیح ہے، میں نہیں جانتا لاہور اور قادیان کا کتنا فاصلہ ہے، اور دارالحمد لاہور میں ہی اللہ نے اس عاجز کو معمور فرمایا۔ یعنی وہ عاصم کی حدیث اس سے اس طرح ہو جاتی ہے کہ دمشق کے مشرق میں وہ منارہ جس پر مسیح جو ہے ابن مریم 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے وہ نازل ہوں گے، اس کی وہ حدیث ہے، پوری الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں اپنے پاس خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو اس لحاظ سے اس عاجز کا دعویٰ تو اس حدیث کے مطابق ہو جاتا ہے، اور دجال بھی آ گیا میری زندگی میں میرے دعوے کے بعد۔ تو یہ چیزیں مرزا غلام صاحب پر اگر ہم کو مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود کہیں تو وہ چیزیں ان کے ساتھ ملتی نہیں، پوری نہیں ہوتی۔ یہ جو باتیں میں نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہیں ابھی کوئی کہاں اسلام کا غلبہ کہاں ہو گیا؟ میں احمدی قادیانی سے پوچھتا ہوں، یہ جو سوال کرتے ہیں مجھ پر میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں غلبہ ہو گیا اسلام کا؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ میری زندگی میں میرے ہاتھ سے یہ باتیں سب پوری ہو گئی۔ اسی طرح کی یہ اسٹیٹمنٹ آپ سمجھ لیں اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ پھر مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ سرزمین دشمن کی جانب سفر کرے گا۔ تو یہ اسی قسم کی ابہام ہے اس تحریر میں نے اپنے طور پر بڑی تفصیل بتا دی ہے۔ اس سطر سے مرزا غلام حسین الفاظ سے قادیانی نامناد خلافتی ڈھانچے کی کوئی یہاں پر جواز نہیں مل سکتا۔ یہ تو جعل ساز لوگ ہیں۔ مرزا غلام حسین سے کوئی ایسا وعدہ نہیں ہوا۔ میرا چیلنج ہے قادیانی نام نہاد علماء کو، قادیانی نام نہاد خلیفے کو، قادیانی ارباب و اختیار کو اور قادیانی جیلوں کو کہ جناب جس وقت چاہیں جب چاہیں یہ عاجز تم سے بشک لائف MTA لگا لینا، لائف کرنا، میرے ساتھ بات کرو اور میری جو میں باتیں کرتا ہوں اس کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ دلیل کے ساتھ۔ اخراج کر دیا
نکال دیا جمع. یہ کیا ہے؟ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نکالا تھا، مرزا صاحب علیہ السلام کو نہیں نکالا مخالفوں نے. عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو نکالا. اور یہ جو جتنے نبی میرے سے پہلے دنیا میں آئے وہ سارے فتنوں کو ختم کرنے آئے تھے، فتنوں کا قلع کما کرنا آئے تھے. ان کی بعثت کوئی فتنہ نہیں تھی. جب وہ کسی قوم میں مثلا مرزا صاحب جو مبعوث ہوئے تو کیا امت محمدی میں مرزا صاحب کی بعثت کے ساتھ مرزا صاحب نے وہ فتنہ ڈالا تھا؟ فتنہ تو آلریڈی پہلے مولوی ڈال چکے تھے. حیات مسیح یہ فتنہ ہے، ختم نبوت یہ فتنہ ہے، انقطاع وحی و الہام یہ فتنہ ہے. ان فتنوں کو دور کرنے کے لیے مرزا غلام صاحب مبعوث ہوئے تھے. وہ خود فتنہ باز نہیں تھے، فتنہ باز قوم تھی اس وقت جو بن چکی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان فتنوں کو دور کرنے، ان کو قلع کما کرنے آئے تھے مکہ میں. فتنے تو پہلے بت پرستی کی شکل میں بن چکے تھے. ایسے یہ آج ان فتنوں کو قادیانی جماعت میں جو نام نہاد خلیفوں نے یا نام نہاد علماء نے ڈال دیے ہیں، اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے. اور اس میں فتنے قدم قدم پر فتنے ڈالے ہوئے ہیں ان لوگوں نے. دنیا پرست لوگ ہیں یہ. آنے والا وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام، اپنی بعثت کے بعد وہ ان جعلی جو نام نہاد علماء نے، نام نہاد خلیفوں نے یہ فتنے ڈالے، ان کا قلع کما کرنا ہوا آیا ہے. تو انشاءاللہ میں کروں گا. میں یہی تو کام کر رہا ہوں. مثلا کے طور پر میں کہتا ہوں کہ کوئی خلافت نہیں. مرزا غلام صاحب کے بعد وعدہ ہی نہیں اللہ نے دیا. یہ خلافتی ڈھانچہ بنا کے بیٹھے ہوئے گدی اپنی حکومتی، اور ابھی چاہتے ہیں کہ ہزاروں سال ہم اس طرح یہ لوگوں کو پر حکومت کریں اور چندے لے لے کے. دیکھو مرزا غلام صاحب کی زندگی دیکھو. میں نے 2-4 دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک صاحب کی میں نام نہیں لیتا، اس کو میں سنیا ہے، میرے پاس ہے وہ 5-6 منٹ کی ان کی آڈیو. وہ کہتے ہیں کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی اس چنے کھاتے تھی، نہیں غربت تھی. اور انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ اس کی اولاد وہ کہتی پھرتی ہے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے ہم کبھی اپنے والد صاحب کو چنے نہ کھانے دیتے. مقصد یہ ہے کہ وہ تو صادق انسان تھا، برسیدہ آدمی تھا. انہوں نے تو اپنی غربت میں زندگی گزار لی اور چنے کھا کے زندگی گزار لی. تو یہ اس کی اولاد کیا کرتی پھر؟ یہ پورے احمدی مزدوریاں دھکے کھاتے پھر ہیں پوری دنیا میں. سارا مال اکٹھا ہو کر ان کے مرزا غلام صاحب کی اولاد کے قدموں میں ہوتا ہے. تو یہ لوگ، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ روحانی لوگ ہیں، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں دجال ساز لوگ ہیں. تو مرزا غلام صاحب کی تو زندگی اتنی کٹھن گزری اور غربت میں گزری کہ جب والد صاحب فوت ہوئے، ان کی پینشن پر گزارا تھا مرزا صاحب کا. علیہ السلام کو خود لکھتے ہیں مرزا صاحب اپنی کتابوں میں. مجھے فکر پڑ گیا میں کیا کروں گا اب. تو پھر الہام پہلا غالباً یہ اللہ صلی اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یہ ان کو ہوا. تو یہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں. تو بہرحال میرے خیال میں یہ جو سوال کرنے والا ہے، پھر مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ سرزمین دمشق کی جانب سفر کرے گا. پہلے تو یہ موعود مسیح عیسی ابن مریم نہیں. وہ اگر انہوں نے لکھا ہے تو میں نے ابھی 2 حوالے پڑھے ہیں کہ کیا وہ حوالوں میں جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں وہ پورے ہو گئے. اگر وہاں پر وہ اتحاد تھا، وہ نہیں وہی بات، تو یہ بھی اتحاد سمجھ لیں کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ موعود مسیح عیسی ابن مریم تھے ہی نہیں. جس کی آنکھ ہم نے خبر دی ہوئی ہے کہ وہ مریم کا بیٹا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مریم کا بیٹا ضرور اس دنیا میں نازل ہوگا اور وہ خنزیروں کو قتل کرے گا اور حاکم عادل ہوگا. حاکم عادل ہوگا اور جزیہ کا بھی ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے. لڑائی ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا. صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے، لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا. مال کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں آج کل یوٹیوب کے ذریعے ایسے دنیا میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ غریب جو پاکستان کی یعنی وہاں پر گمنام جگہ پر وہ رہتے ہیں بیچارے، غربت میں پسے ہوئے، وہ لوگ بھی ایسے ان پر مسائل پیدا ہو گئے کہ وہ بھی اچھی بڑی ان کی آمد ہو گئی ہے. وہ بیٹھے ہوئے جنگل میں انہوں نے اتنے زیادہ کما لیا ہے یا وہ ایسا اکٹھا ہو گیا ہے کہ ان کے حالات ٹھیک ہو گئے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ زمانہ کوئی ایسا آ گیا ہے، بس یوٹیوب ہے اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ جہاں پر لوگ جو محنت کرتے ہیں یا جو ہوشیار ہیں وہ اپنی ٹھیک ٹھاک وہاں پہ روپیہ پیسہ وہ کما رہے ہیں. تو بات یہ باتیں تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہیں. اس سے جو میرے سوال کرنے والا ہے اس کو سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا. باقی یہ فتنہ تو خود یہ قادیانی نام نہاد خلیفوں نے فتنہ جماعت پر ڈالا ہے، مولویوں نے ڈالا ہے. قدم قدم پر جھوٹ بول رہے ہیں. آنے والا تو ان فتنوں کا قلع کم کرنے کے لیے وہ آیا ہے، وہ معمور ہوا ہے. اگر کسی انسان کو مثلا یہ
جو لوگ اس کے سوال کرتے ہیں، اگر ان کو کسی شک ہو تو میرا سامنا کر لو. دیکھو دونوں چیزیں ہیں. جب ہمارا بات ہوگی، گفتگو ہوگی، تب پتہ لگے نا لوگوں کو کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. تو یہ کرنا کہ بات ہی نہیں کرنی، تو اس میں جو اس کے کام کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. جو بات کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے، وہ اس کو تم لوگ کوئی بندہ بھی اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ تو تیار ہے. جو بات نہیں کرتے، کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ یعنی سیدھے راستے سے بٹکے بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سچائی نہیں ہے. تو وہ ہو سکتے ہیں جو اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں ہر وقت تیار ہوں اپنے مخالفوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے. لائیو ٹی وی پہ شک دکھائیں یا کسی جگہ پر بیٹھ کے بات کر لیں، ریکارڈنگ کر لیں، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ لوگ، میرا دل کہتا ہے کہ کبھی بھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. تو میں تو ان کو یہی دعا کر سکتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، عقل دے، فہم دے. اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت میں جو انہوں نے یہ گانے ڈال رہے ہیں، اللہ کرے میری زندگی میں جو کوشش کروں اللہ اس کو قبول فرمائے، اور ان فتنوں سے، ان گنوں سے احمدیت اور اسلام پاک ہو جائے. آخر پہ میں ایک حوالہ پڑھ کر مرزا غلام صاحب کا میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 8 صفحہ 141، یہ پرانا جو پہلے 8-10 جلدیں ہیں ملفوظات کی، اس میں پڑھ رہا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض لوگ تو کھلے کھلے طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض ہیں تو اسی مردود دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈالتے ہیں، جیسے کہ مرزا غلام کی اولاد نے ڈالی ہوئی ہے اس ٹائم. آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے. یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے. اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں، جعلی دیندار جو ہے نا، تو وہ دہریے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں احمدیت کیوں چھوڑ رہے ہیں لوگ، مرزا غلام صاحب سے دور کیوں لوگ ہوتے جا رہے ہیں. جرمنی میں بہت سارے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ان کو. تو مقصد یہ کیا ہوا، مرزا غلام صاحب کی نالائق جو اولاد ہے، جو اس نے گند فتنے ڈالے مرزا صاحب کی احمدیت میں، تعلیم میں، اپنے پاس گھڑی چیزیں گمراہیاں پیدا کی، ان کو دیکھ کر لوگ جا رہے ہیں مرزا غلام صاحب سے دور جا رہے ہیں. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطنا ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.